الرحمن الرحیم۔ توبہ کیا ہے اور توبہ ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ توبہ کا تعلق گناہ سے ہے۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اور ایک ہی جماعت ہے جو گناہوں سے مبرہ اور پاک ہے، جن کے ساتھ لفظ گناہ نہیں لگایا جاتا، جنہیں معصوم الخطا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت ہے، انہیں محفوظ الخطا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو بھی جائے تو اس پر سرزنش نہیں ہوتی، بلکہ رب تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے کے ہیں۔ بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو توبہ کے ذریعے وہ واپس اپنے رب کی حضور لوٹ آتا ہے۔ شریعت میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں آدمی فی الحال مبتلا ہے اسے فوراً ترک کر دے۔ دوسرا یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہو تو اسے ادا کرے یا قضا کرنے میں لگ جائے۔ اور اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے، یعنی لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے تعلق ہے، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے، تو یا تو اسے وہ مال لوٹا دے یا اس سے معاف کرا لے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے وارث موجود ہیں تو انہیں ادا کرے۔ اگر وارث بھی موجود نہ ہو تو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دے۔ آج کل بیت المال نہیں ہے، یہاں کہیں ہیں تو ان کا نظام درست نہیں ہے۔ اس صورت میں وہ رقم اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اگر کسی کا غیر مالی حق واجب ہے، یعنی کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے، تو جس طرح ممکن ہو اسے راضی کر کے اس سے معافی مانگے اور رب کے حضور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلہ پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاطر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے، یعنی کہ نیکوکار پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا جو گناہ گار توبہ کرتا ہے اس پر خاص نظر ہوتی ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڑی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے تجربے میں بات آئی کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ اسے اپنی گانٹھ باندھ لے، اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے۔ ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ سر مسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی نظر خاص میں رکھتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، جب بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے، تو شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے کہ میں اس چہرے پہ قربان جو کبھی فلاح نہیں پائے گا، کہ وہ شیطان کا چیلا بن گیا۔ پھر اگر اللہ عز و جل اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ عز و جل اسے گمراہی سے بچا لے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے، تو شیطان ملعون کہتا ہے ہائے افسوس، اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گزاری، پھر اللہ عز و جل نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں نے اسے جہالت میں ڈبو رکھا تھا، لیکن یہ توبہ کر کے اللہ کے حضور قریب ہو گیا اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگنی چاہیے۔